کارخانہ اسلام لے کر آئے تھے، جس کا مشن رسول اللہ سے لے کر قیامت تک چلنا تھا۔ اور عزیزان گرامی، اس کارخانے کے بڑے پیچیدہ ابزار جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے کہ جسے رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھایا۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ جب جائیں تو رسول اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ کارخانہ قیامت تک چلنا ہے تو اس کے لیے قیامت تک کے نمائندوں کو چھوڑ کر چلنا۔ اور عزیزان گرامی، قرآن مجید کون سا کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل نہیں کیا مگر یہ کہ آپ جو امت میں اختلاف ہے اسے اس قرآن کے ذریعے حل کرتے جائیے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نہیں نازل کی إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آپ اس کتاب کے بیان کریں، اس کتاب سے فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان کے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ اپنی زندگی میں جو بھی صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، جو بھی مسئلہ آتا تھا، تو کیا رسول گرامی قدر ان مسائل کو حل نہیں کرتے تھے؟ صحابہ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے؟ تو جو بھی مسئلہ رسول اللہ کے زمانے میں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، اس کو قرآن سے حل کیا ہے رسول اللہ نے۔ تو اب آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ کے بعد کون شخص ہے کہ جو امت کے مسائل کو دنیاوی اور معنوی اعتبار سے حل کرتا ہے؟ وہی شخص رسول اللہ کا قائم مقام ہوگا نا۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں خلافت پر جو لوگ بیٹھے مسند خلافت پر رسول اللہ کے بعد، ان کے پاس جو بھی مسئلہ لے کر آتا وہ مسئلہ وہ علی ابن ابی طالب سے پوچھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برسر اقتدار تو آ گئے لیکن آپ وہ نہیں ہیں کہ جو قرآن کو بیان کر سکیں اور مشن کو قرآن کے آگے بڑھا سکیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ بھائی جب انسان خلیفہ بنا ہے تو خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ رسالت پروردگار کے بعد جو ذمہ داری خلفاء کی ہوتی ہے دین کو نشر کرنا، تو جو شخص خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے وہ دین نہیں پھیلا سکتا تو پھر وہ کسی معنی میں خلیفہ قرار پائے گا امت کا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء میں اس بات کی صلاحیت نہیں تھی بعد رسول اللہ کہ وہ بیسک مسائل کو قرآن مجید کے ذریعے حل کرتے، امت کے اختلاف کو وہ حل کرتے۔ اور کس نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نے۔ دو مثالیں آپ کی خدمت میں دوں گا۔ خلیفہ اول کے دور میں لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد ایک صلوات پڑھیں گے، محمد وآلہ محمد، بارے دیگر صلوات علی محمد ایک عورت آئی، دو عورتیں آئیں، خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اب خلیفہ وقت یہ اختلاف ہے نا، تو قرآن سے اس کو حل کریں گے کس کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا مصالحہ کر لو، یہ بچہ کسی کے پاس رہ جائے، یہ بچہ کسی ایک وقت ان کے پاس رہ جائے، ایک وقت ان کے پاس رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ جب حل نہیں ہوا تو مولا امیر المومنین وہاں پر تشریف فرما تھے۔ مولا علی نے کہا لاؤ میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ مولا علی نے کہا کہ تم دونوں کو اختلاف ہے نا اس بچے کے اوپر، تو اس بچے کو جب اس کے دعوے دار دو ہیں، یہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا ہے، دوسری عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے، تو اس بچے کو لو میں ذوالفقار سے دو نیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ یہ رکھ لے گی، دوسرا حصہ یہ رکھ لے گی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ فیصلہ سنایا تو جو اصل ماں تھی اس نے یہ کہا بڑھ کر کہ اے علی مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے، اسے ہی دے دیجیے۔ تو مولا علی نے کہا کہ یہی اس کی حقیقی ماں ہے کہ جو اس کی جان کو گنوانا نہیں چاہتی۔ تو مولا امیر المومنین نے فیصلہ کیا نا، تو جو فیصلہ کرے اختلاف امت کو اسی کو رسول اللہ کا خلیفہ ہونا چاہیے، یہ عقلی بات ہے، یہ عقلی دلیل کہتی ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، خلیفہ دوم کے دور میں روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا اور اپنے بیٹے کو لے کر آیا، زوجہ کو لے کر آیا، اور آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بچہ پیدا نہیں، میرا بچہ نہیں ہے۔ تو خلیفہ دوم نے سزا سنا دی، ماں کو سنسار کی، برائی کی نسبت ہو گئی، سزا اسے مل گئی۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں سزا کی مستحق نہیں ہوں، سزا نہیں بنتی ہے چونکہ مجھ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، خلیفہ وقت نے
6 ماہ کی بنیاد پر اعدام سنا دیا، یعنی سزائے موت سنا دی۔ اب عزیزان گرامی، قرآن کی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خلیفہ وقت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید سے فیصلہ سنائے، لیکن انہوں نے قرآن مجید سے فیصلہ نہیں سنایا۔ مولا علی بیٹھے تھے، کہا اے عمر ابن الخطاب یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن تو اس کے علاوہ اور اس سے الگ حکم دیتا ہے۔ تو کہا کیا مطلب مولا علی؟ تو کہنے لگے یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے کہا 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے قرآن کی روشنی میں۔ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کے پیدا ہونے کی مدت، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنے ماہ ہے؟ 30 مہینے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بچے کو پیدا کرنا اور بچے کو دودھ پلانا کتنی مدت ہے؟ 30 مہینے۔ پھر اس کے بعد امام نے دوسری آیت پڑھی وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، والدین کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ جو بچہ پیدا ہو اسے وہ 2 سال مسلسل دودھ پلائے۔ تو مولا علی نے کہا کہ اگر 30 مہینوں میں سے 2 سال نکل دیے جائیں، 24 منتھس ہوتے ہیں نا، 24 مہینے ہوتے ہیں، اگر 24 مہینوں کو 30 مہینوں میں سے نکال دیا جائے تو 6 مہینے ہوتے ہیں، اور 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ قرآن سے فیصلہ سنایا، خلیفہ وقت نے نہیں سنایا۔ تو جیسے ہی یہ جملہ سنا تو خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ فرمائی گا جملے کے اوپر۔ تو جو جن کے مقتدا یہ خلیفہ ہے وہی خود فرما رہے ہیں کہ اگر علی کے ساتھ انسان نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقتدا ہی کی بات کو مان لے تو واجب ہے کہ علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ کی بات پیروی کی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دلیل عقلی یہ ہے کہ رسول اللہ ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اپنے بعد خلیفہ کو چھوڑ کر جائیں، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے اختلاف امت کو حل کرتا ہے۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ائمہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ ہدایت کریں ہمارے حکم سے۔ لما صبروا، اور یہ عہدہ اس لیے دیا کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر لہجہ آیت کا یہ بتلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ۔ تو اگر کوئی یہ شخص کہے اٹھ کر امت سے کہ فلاں کمیٹی خلیفہ بناتی ہے، تو یہ کیا خدا کے بندے عالم کے حکم کے مخالفت میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس آیت میں جناب موسیٰ کے خلفاء کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جناب موسیٰ کے کتنے خلیفہ تھے؟ 12 تھے، اور وہی سنت رسول اللہ کی ہر پیغمبر کے ساتھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو جناب موسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، سملر ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ حضور نے خود فرما دیا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق بس اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَكُنْتَهُ، اگر نبی کوئی ہوتا تو باپ اے علی ابن ابی طالب ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ رسول گرامی قدر نے فرمایا۔ تو کیا سملیرٹیز تھی؟ سملیرٹیز یہ تھی کہ جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، رسول اللہ کو بھی قرآن مجید عطا کیا۔ جناب موسیٰ نے فرعون سے جنگ کی اور ان پر فتح حاصل ہوئی، تو رسول اللہ نے کفار مکہ سے جنگ کی، ان پر فتح ہوئی۔ جناب موسیٰ کے بھائی
جناب ہارون ان کے وزیر تھے، رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے اپنا وزیر بنایا۔ پھر کیا سملیرٹیز تھی؟ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حالت جنابت میں اور ان کے بھائی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، چونکہ وہ تطہیر کے مقام پر تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب کو جنابت کے عالم میں مسجد میں داخل اور مسجد میں ٹھہرنے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ سملیرٹیز ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب مشترک چیز جو ہے، جناب موسیٰ کی زوجہ جناب صفورہ نے جناب ہارون سے جنگ کی، رسول اللہ کی زوجہ نے علی ابن ابی طالب سے جنگ کی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جب ہارون کے خلفاء کے بارے میں بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے اثنَيْ عشر یعنی 12 نقبہ کو جناب موسیٰ کے لیے چنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا ينقضی، اور اسے ترمذی نے بھی لکھا ہے، اسے مسلم نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، لا ينقضی هذا الامر، یہ امر خلافت اور امامت ختم نہیں ہوگا حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ کلہم من قریش، مگر یہ کہ اس میں میرے 12 خلیفہ نہ آ جائیں اور سارے کے سارے قریش سے۔ رسول نے 12 کا عدد کہا ہے۔ اب 12 کا عدد وہ صرف اور صرف حاصل ہوتا ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کے عقیدے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 کے عدد کو مسلمانوں نے بہت کوشش کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد 12 خلیفہ کا نام لے، خلفائے راشدین کا نام لکھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ادھر سے بنی امیہ شامل ہو جاتے ہیں، یزید جیسے شخص کو خلیفہ کہنا پڑ رہا ہے، تو فہرست جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے، تعداد پوری نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بنی عباس کے خلفاء کو لیا جائے تو ان کی تعداد تو تقریباً 35 سے زیادہ ہے، کہ جس میں متوکل عباسی جیسے شخص موجود ہے جو دشمن اہل بیت ہے۔ تو نہ ان کی طرف سے عدد پورا ہوتا ہے نہ ان کی طرف سے عدد پورا ہوتا ہے۔ عدد پورا ہوتا ہے رسول اللہ کی اس روایت سے کہ جس میں ابو ذر غفاری کو فرمایا تھا کہ میرے بعد سارے کے سارے 12 ائمہ وہ ہیں کہ جن کا نام میں ابو ذر غفاری تمہیں لکھوا رہا ہوں۔ 12 کا نام لکھوایا، اور یہی وہ عدد ہے کہ جو رسول اللہ کی اس 12 والی حدیث کو مکمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ائمہ بناتے ہیں۔ یہ قرآنی دلیل ہوگی۔ پھر تیسری دلیل کون سی دلیل ہے؟ دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خلیفہ رسول بنا کر جاتا ہے۔ غدیر خم کا واقعہ سب نے لکھا ہے کہ حضور جب مقام غدیر کو پہنچے تو فرمایا اے لوگو جان لو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب میری عترت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے ہوئے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو اپنے آپ سے نزدیک کیا اور غدیر میں ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، میں ہر مؤمن اور مومنہ کا مولا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جو خلافت علی ابن ابی طالب کو پہنچاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی اس بات کو ذرا غور سے سنیں، حدیث ثقلین پر توجہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں تو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں 2 گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت۔ عزیزان گرامی، تو رسول اللہ وہی لہجہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں خلیفہ زمین پر بنا کر جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے بھی اسی انداز سے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کہ جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں، کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں۔ تو اگر کوئی شخص رسول اللہ کی دو چیزوں کو نہ مانے اور یہ کہے حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو کیا یہ قول پیغمبر کی کھلی ہوئی کھول کر مخالفت نہیں؟ رسول گرامی قدر نے کیا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب و اطرتی اہل بیتی، ان دونوں کا دامن جو ہے تھامے رہنا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اطرت کافی نہیں ہے، تو کھل کر وہ رسول اللہ کے سامنے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ یہ دونوں شے گراں قدر ہے۔ ثقلین کا لفظ استعمال ہے، ثقل، ثقل کہتے ہیں گراں قدر چیز کو۔ قرآن مجید کیسا گراں قدر ہے؟ اتنا گراں قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ثقل ہے نا۔ اور عزیزان گرامی اہل بیت کون ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جناب موسیٰ کے واقعے میں نے عرض کیا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ کا دیدار کرے تو نور اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر نازل کیا، جیسے ہی نازل کیا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ثبوت دیا کہ اہل بیت اطہار بھی ثقل ہیں اور گراں قدر ہیں قرآن کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ قرآن بھی ثقل ہے، اہل بیت اطہار کا نور بھی ثقل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کتاب اللہ و عطرتی، عطرت میں تو ظاہر سی بات ہے ازواج کو بھی شامل کر لیا، کچھ اصحاب کو بھی شامل کر لیا، لیکن عزیزان گرامی عطرت سے مراد علی اور آل علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اور اہل بیت۔ لن یفترقا، تو اب یہ لن یفترقا کا لفظ تاریخ میں دیکھیے کہ کہاں پر آیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عطرت سے مراد کون ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، یہاں پر وہی لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں قرآن کے علاوہ ثقل کا جو دوسرے ثقل کا تذکرہ ہے وہ علی بن ابی طالب کا اعلان فرمایا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دوسرے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یا فرق کے لفظ افتراق ہے نا، تو ان کے درمیان لن یفترقا کا مطلب یہ ہے کہ سملیرٹیز ہیں، فرق نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، اور یہ بھی ترجمہ صحیح ہے کہ ان کے درمیان فرق نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی دو اشتراکات اہل بیت اطہار کے ائمہ کے قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں باطل نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے جو قرآن ناطق ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن میں باطل نہیں ہے، اور اہل بیت اسی طریقے سے بطلان سے، باطل سے دور ہیں، رجس سے دور ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری سملیرٹی اہل بیت میں اور قرآن میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو رکھا ہے، لا ریب فیہ، عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر کو کس میں رکھا ہے؟ قرآن مجید میں رکھا ہے۔
اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کی جب بات آتی ہے تو سورہ یاسین بڑھ کر یہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھا ہے، تو جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے وہ علی اور آل علی میں موجود ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اہل بیت اطہار میں موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کیا کہا گیا؟ قرآن صامت، یعنی وہ قرآن ہے کہ جو بولتا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو پروناؤنس نہ کریں۔ اور اہل بیت اطہار کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن ناطق، یعنی وہ قرآن کے جو بولتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ قرآن مجید، خدا کی قسم قرآن مجید کو اٹھا کر شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے گا، انسان بہت سارے قرآن مجید پڑھ کر بہکتے گئے، تاریخ میں بہکتے گئے، لیکن قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے، ہدایت لینا ہے قرآن مجید سے، تو دامن علی و آل علی کو تھامنا ضروری ہوگا، وگرنہ پھر وہی باتیں مسلمان کہنے لگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مسلمان نے کہا اللہ کے تو انسان کی طرح جسم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ قرآن مجید اگر کوئی جا کر ظاہری طور پر پڑھے تو گمراہ ہو جائے گا نا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کا جسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے یہ کہا، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن شیطان جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی کہ نہیں اے اللہ اور بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نعوذ باللہ بیزارگی کے عالم میں یہ کہے گا کہ میں نے سارے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ پھر وہ کہے گی نہیں اور دیجئے، میری بھوک نہیں مٹی ہے۔ تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا یہاں تک کہ اسے راغ ہو جائے۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھیے اہل بیت اطہار سے، کہ اہل بیت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت و طاقت ان کی قدرتوں پر حاوی ہے۔ ایک صلوات میں محمد عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو باب مدینہ العلم کہا گیا ہے۔ ہر سوال ہر زمانے میں قرآن سے علی ابن ابی طالب نے جواب دیا، اور بعض وقت علی ابن ابی طالب سے سوال جان کر غلط پوچھے جاتے تھے۔ جب مولا علی نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو کسی نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، کسی نے پوچھا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ مولا ممبر پر ہے، ممبر کوفہ میں، مجھ سے سوال کرو۔ تو جب عجیب و غریب سوال ہونے لگے تو ایک مرتبہ مولا کی شان ہے نا، تو اس میں معیار پر سوال ہونا چاہیے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بزم میں، اس نے اٹھ کر کہا کہ اے علی بتاؤ جبرائیل اس وقت کہاں پر ہے؟ تو مولا علی نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ساتوں آسمان میں دیکھا، ساتوں طبق زمین میں دیکھا، جبرائیل کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ اس شخص سے کہا تو جبرائیل ہے۔ جب سارے صحابہ نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو کیا پایا؟ وہ شخص غائب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و قرآن مجید سے اسلام کو علی ابن ابی طالب نے سمجھایا، اور چاہنے والوں کو اور دشمنوں کو کہا کہ وہ اسلام سیکھیں، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کریں اور اسے سیکھیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے ایک حدیث کہی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ۔ من اراد العلم فلیاتھا من بابھا، جو مدینے کو چاہتا ہے، جو شہر کو چاہتا ہے تو وہ دروازے سے آئے، کھڑکیوں سے کود کرنا ہے، دروازے سے آئے۔ شریف طریقہ کیا ہے؟ انسان دروازے سے گھر میں داخل ہو، چھت پہ سے کود کر آئے، کھڑکیوں سے آئے، پرنالے سے آئے، تو اسے شریف آدمی نہیں کہا جاتا۔ تو رسول اللہ نے یہ کہا، اور باوجود اس کے کہ 25 سال علی ابن ابی طالب نے اپنے علم کا لوہا منوایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوارج جو تھے ان کو اتنا بغض علی تھا
کہ انہوں نے کہا کیا رسول اللہ نے واقعی یہ حدیث کہی ہے علی کے بارے میں؟ چلو چل کر سب مل کر علی سے صرف ایک سوال پوچھیں گے اور علی کا جواب دیکھیں گے۔ 5-6 افراد جمع ہوئے، انہوں نے کہا ایک ہی سوال پوچھو، جواب ایک ہی ہوگا لیکن ریزننگ پوچھنا، علی سے وجہ پوچھنا اس جواب کی، اگر جواب الگ الگ دیں گے تو حدیث رسول صحیح ہے۔ آئے خوارج اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اے علی بتائیے کیا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو علی نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے افضل ہے کہ یہ میراث ہے پیغمبروں کی، مال اس لیے افضل نہیں ہے، مفضول مال اس لیے ہے کہ یہ میراث ہے فرعون اور نمرود اور قارون۔ وہ شخص چلا گیا، پھر دوسرا شخص آیا، کہا اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو کہا علم افضل ہے، وجہ بتا دی چاہیے۔ تو امام نے فرمایا علم وہ ہے کہ جو انسان کی محافظت کرتا ہے، مال وہ ہے کہ جس کی انسان کو حفاظت کرتا ہے۔ چلا گیا، تیسرا شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، تو امام نے کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا علم وہ ہے کہ جو انسان جب جب علم بانٹتا جائے تو اس کے علم سے کبھی کمی نہیں ہوتی، لیکن مال بانٹنا شروع کیجئے تو تھوڑے وقفے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے علم افضل ہے۔ پھر وہ چلا گیا، جانے کے بعد دوسرا شخص آیا اور شخص آئے، انہوں نے سوال کیا مولا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا نے کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا دین، اس کا دل علم کے نور سے منور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، معصوم نے فرمایا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا دل نورانی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو اہل مال ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ متکبر ہوتے ہیں، ان کا دل تاریک ہوتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا اور ایک شخص سے کہ علم افضل ہے اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے۔ پھر امام نے مثال دی کہ دیکھو عالم کی مثال اس درخت کے جیسی ہے کہ جس میں ثمر لگا ہو، جس میں میوہ لگا ہو۔ جس درخت میں میوہ لگا ہوتا ہے وہ میوے کے وزن کی وجہ سے ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، تو علم افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اور شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا تو امام نے جواب دیا کہ دیکھو علم افضل ہے۔ علم افضل اس لیے ہے کہ علم نورانیت لاتا ہے، تکبر کو انسان سے دور کرتا ہے، لیکن مال انسان کو متکبر بناتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب آخری شخص چلا گیا تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام نے فرمایا خدا کی قسم، وہ آخری شخص سے جاتے ہوئے کہا خدا کی قسم تمہاری نیتوں کو میں سمجھتا ہوں کس لیے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ سوال میرے مرتے دم تک مجھ سے تم پوچھتے اور ہزار لوگ آ کر سوال کرتے تو میں ہر ایک کو جواب دیتا اور ہر ایک کو الگ الگ وجہ بتلا کر بھیجتا، چونکہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، علم جس کے پاس ہے وہی خلیفہ رسول اللہ ہے۔ خلیفہ وقت وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو دینی معاملات میں اس کے حل کرنے میں دوسرے کی مدد کرے، اور اس کو علی بن ابی طالب نے سمجھانے کی تاریخ میں کوشش کی۔ لیکن عزیزو، رسول اللہ کے بعد امامت کو چھینا گیا، دوسرے امام کو ان کا حق نہ ملا، اور تیسرے امام کا جب وقت آیا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا پوتا یزید جیسا شخص برسر اقتدار آ گیا، اور اس نے علی بن ابی طالب کے لال سے بیعت مانگی، جس کے جواب میں مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، میرے جیسا حیدر کرار کا لال یزید جیسے پلید شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آج 7ویں محرم ہے، وہ دن ہے کہ جب حسین پر پانی کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا اور خیموں سے صدا بلند ہو چکی ہے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج جس کے ماتم کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ جناب قاسم ابن حسن کا ماتم ہے۔
وہ قاسم کون قاسم؟ وہ قاسم کی جو یتیم ہے امام حسن کا تنہا وارث ہے کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی، لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر جناب قاسم کی صرف اور صرف 13 سال تھی۔ ایک مرتبہ ماں ام فروا نے شب عاشور کہا جاؤ بیٹا، جا کر اپنے چچا سے پوچھ کر آؤ